زبردست اقدام ہے. میری درخواست ہے کہ جناب یہ چھوٹے شہروں میں جیسا کہ ساہیوال ہے اور دیگر ہیں کیسے پہنچے گی اور عام آدمی کو کیسے ملے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑے بڑے لوگ خود ہی لگوا لیں اور عام لوگ رہ جائیں؟ تو جناب آپ ذرا اس پر نظر رکھیے گا. آپ سے بہت امیدیں ہیں ہماری. شکریہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، ویکسین آج ہی پہنچی ہے پاکستان، اور میں آپ کو پالیسی گورنمنٹ کی بتا دوں کہ سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ جس کو کہتے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز اور نرسز جو ہسپتالوں میں کام کرتی ہیں اور جن کو کرونا کے مریضوں سے ہر روز جن کے قریب ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ ویکسین ان کو لگائی جائے. اور اس کے بعد پھر یہ ایک کرائٹیرین کے مطابق جو 60 سال کی عمر سے زیادہ لوگ ہیں یا جن کو کوئی ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر کرونا ہو جائے تو اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں، پھر ان کی باری آئے گی. تو یہ آپ فکر نہ کریں، اس میں کوئی امیر غریب میں نہیں دیکھا جائے گا. اس میں صرف کرائٹیرین دیکھا جائے گا کہ کس کو پہلے لگنی چاہیے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ تر ہم لوگوں کو اس سال کے جیسے سال گزرتا رہے گا تو انشاءاللہ ان کو کور کر سکیں گے. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ اسماعیل عباسی. جی اسماعیل صاحب بات کیجیے گا. جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب، السلام علیکم فیصل صاحب. تو میں سوال کرنے سے پہلے اس بات کو سراہنا چاہوں گا کہ یہ جو سوال کی نشست آپ لوگوں نے شروع کی، یہ بہت خوش آئند ہے. کسی بھی معاشرے میں سوال بہت اہم ہے. تو یہ بس اتنی سی بات کے بعد میں سوال کی طرف آتا ہوں. اور میرا سوال خان صاحب کا جو ایک نظریہ ہے ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ خان صاحب پیش کرتے ہیں، اور یہ الیکشن سے پہلے بھی تھا اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جس نے ووٹ کیا اس آواز اس بات کے لیے. تو خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک رومانس آج ہماری قوم کا اس کانسیپٹ کے ساتھ آپ نے بنایا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رومانس اسی طرح برقرار رہے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ ایک مغالطہ ہو جائے، فیلسی ہو جائے، انٹلیکچوئل فیلسی کا شکار ہو جائیں ہم، اور جو کانسیپٹ ریاست مدینہ کا ہمارے ذہن میں ہے وہ کہیں ڈسٹارٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بات کرتے ہیں اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں اسامہ ستی کا قتل ہو، ساہیوال واقعہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے. تو کہیں ہم جس چیز کو یولوجائز کرنا چاہتے ہیں، سراہنا چاہتے ہیں، جس کو بہت اٹھانا چاہتے ہیں، کہیں ہم اس گرینڈ وہ جو ڈیزائن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خواب جو ہے وہ اور خواب کا ٹوٹنا جو ہے وہ بڑا. جی 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 بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہیں فیل نہ ہو جائیں. دیکھیں، میں آپ کو دو مختلف چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے شاید زیادہ آزمایا اور باقی لوگوں سے زیادہ کامیابی دی. یعنی مختلف چیزوں میں زندگی میں نے بڑے بڑے گولز رکھے. کرکٹ میں پھر ایز کیپٹن، پھر شوکت خانم، پھر نمل یونیورسٹی، اور پھر ایک وہ آدمی جس کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، وہ ایک 2 پارٹی سسٹم کے اندر وہ ایک پارٹی بناتا ہے، اور پھر ایک جد و جہد کے بعد وہ پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے. اور 2 پارٹی سسٹم جو دنیا میں کہیں نہیں ٹوٹتا. یہ یاد رکھیں کہ جدھر 2 پارٹیز ہیں وہ تیسری پارٹی کا آنا ناممکن ہے. امریکہ میں دیکھ لیں، انگلینڈ میں دیکھ لیں، اس وقت آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، جدھر بھی دیکھ لیں. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب میں کرنے گیا تو جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ایک یہ ایسے خواب ہی نہ رہ جائے، تو یہ سب نے مجھے زندگی میں کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. جو بھی میں نے کام کیا ہے دنیا کہتی تھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اور وہ کیوں کہتی ہے دنیا؟ یہ یاد رکھیں، اور میں نوجوانوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ کبھی آپ لوگوں کی باتوں سے یہ نہ ہو کہ اپنی خواب کے پیچھے نہ جائیں. دنیا ہمیشہ وہ چیزیں کہے گی جو ساری دنیا کرتی ہے، لیکن جب آپ کوئی ہٹ کے چیز کریں گے تو دنیا آپ کو ڈسکریج کرے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا.
تو پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے انسان کے اندر وہ طاقت دی ہے. جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ نے انسان میں وہ چیز دی ہے جو اس نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے تمہیں بھی نہیں دی. تو ہم اس کی عظیم مخلوق ہیں, ہمارے میں بہت صلاحیتیں ہیں. ہم کیونکہ کہیں نہ کہیں راستے میں اپنی خواب کے پیچھے نہیں جاتے, ہم اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے نہیں جاتے, ہم ڈر جاتے ہیں, ہم معاشرے ہمیں کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, تو ہم راستے میں وہ کام نہیں کرتے جو ہمارا دل کہتا ہے, ہم پھر وہ کام کرتے ہیں جو کہ ساری دنیا چاہتی ہے ہم کریں. آج تک دنیا میں کسی نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے تو ہر آدمی, ہر اس انسان کو دنیا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. جب پہلا آدمی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا تھا, دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پہ, تو اس سے پہلے تو یا مر گیا تھا کوئی یا فیل ہو گیا تھا. تو لوگوں نے اسے کہا کہ تم نہ کرو, یا دیوانہ ہے جو کہ کوشش کر رہا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ انسان کا جو دل کہتا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے, اور پھر جب جائے گا تو پل جلا کے جائے کہ اب اس کی واپسی کوئی نہیں ہے. یعنی اگر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ یہ ہمارا مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنے گی, تو اس کے بعد کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اب آ جائیں جی مدینہ کی ریاست, یہ سمجھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اب ہم پاکستان کے اندر 7, 8 اور 9 کلاسز میں ہر سکول کے اندر سبجیکٹ رکھ رہے ہیں سیرت نبی, کہ وہ کیا تھی مدینہ کی ریاست, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. وہ کوئی ایک چیز ملک میں خراب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست کدھر گئی. مدینہ کی ریاست ایک بڑی خواب تھی, ایک ماڈرن ریاست تھی. دنیا میں پہلی دفعہ اس طرح کے کانسیپٹس آئے, ایک جمہوری کلچر آیا, قانون کی بالادستی آئی. کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی, کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. پھر ایک انسانیت کا نظام تھا جس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں. ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی. یہ بڑے کانسیپٹ تھے. پھر میرٹ تھی, پھر انسانی حقوق تھے. انسان کا جو بھی رنگ ہو, جو بھی دین ہو, سب قانون کے سامنے ایک برابر تھے. یعنی یہ جو سوچ تھی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا, وہ ہیومن رائٹس کا, جو آج UN کا چارٹر دیکھ لیں تو وہ تب انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے وہ چارٹر دیا تھا انسانیت کا. تو یہ سارے جو کانسیپٹس تھے یہ ماڈرن کانسیپٹس تھے. اور جب بھی مسلمان دنیا کوئی مسلمانوں کی تاریخ میں جو ملک ان اصولوں پہ گیا ہے وہ اوپر چلا گیا, اور جو مسلمان ملک نہیں بھی ہے جب وہ ان اصولوں پہ جاتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. اور جو ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, جو بدقسمتی سے ہم ہٹ گئے ہیں, تو تب وہ ملک نیچے جاتا ہے, جو ہماری آج حالات ہے. تو یہ مدینہ کا ریاست, یہ یاد رکھیں, یہ ایک جدوجہد کا نام ہے. یہ سوئچ آن آف نہیں ہوتا کہ مدینہ کی ریاست آ جاتی ہے. ساری قوم مل کے ایک بڑی خواب کی طرف جاتی ہے, محنت کرتی ہے, قربانیاں دیتی ہے, مشکل وقت سے نکلتی ہے. لیکن پھر کیونکہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, وہی قوم اٹھ جاتی ہے اور عظیم قوم بن جاتی ہے. اور انشاءاللہ یہ بننے جا رہی ہے پاکستان ایک عظیم قوم. جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ لائن پر ہیں گلگت سے شعیب. جی آپ مخاطب ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں شعیب بول رہا ہوں گلگت سے. مجھے بڑی خوشی ہے سر کہ میں ایک ایسے وزیر اعظم سے بات کر رہا ہوں ملک کے تاریخ کے جو کہ براہ راست عوام سے بات کرنا چاہتے ہیں, ان کے مسائل سننا چاہتے ہیں. تو سر میرے بنیادی طور پہ 2 سوال ہیں. ہلو جی آ رہی آواز. ہاں سر میرے بنیادی طور پہ 2 سوال ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سر گلگت بلتستان جو ہے وہ سی پیک کا گیٹ وے ہے. پہلے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئی 2009 میں, 2015 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی. انہوں نے ایک پروجیکٹ بھی گلگت بلتستان کے لیے نہیں رکھا سی پیک میں. سر اتنا بڑا گیٹ وے ہے, پورے پاکستان میں بڑے بڑے مہنگا پروجیکٹ ہیں. گلگت بلتستان کے لیے بہت بڑی زیادتی ہے, گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے. سر میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ
21वीं सदी में भी हम इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो 18 घंटे की लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। इस वक्त पूरी जो हमारी जो है ना इकोनॉमी है, हमारी जो तालीम है, हमारे आम पब्लिक है, वो सफर कर रही है पूरे गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला में। सर शदीद तरीन लोड शेडिंग है, सर्दी में ना हीटिंग के लिए कोई मसला है वो हम कर सकते हैं ना, और मेरे तमाम मसले जो है ना वो बिजली के साथ ही। अगर हमारी बिजली का इशू जो हल हो जाता है तो हम बहुत से मसले से वो हमारे वो हो जाएंगे सर। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि सर ये जो सी पैक में है इसमें हमारे जो शॉन्टर पास और गिलगित चित्राल एक्सप्रेसवे को अगर रख दें तो एक तो ये होगा कि हमें कराक्रम हाईवे के मुतबादिल हमें सड़क मिलेगी और हमारा जो सफर जो होगा वो साल भर जारी रहेगा पूरे 4 साल के 12 महीनों में। तो मेरे ही सवाल है, आपकी बड़ी मेहरबानी सर। जी अच्छा, मैं आपको पहले तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो चीज़ कहना चाहता हूँ, ये आपने समझ नहीं है बात। हर जगह का एक ख़ास चीज़ होती है कि वो जिसको कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं कि वो बाकी जगहों से उसमें कोई ख़ास चीज़ होती है जो वो डेवलप हो सकती है, हर जगह पे है। मसलन कभी भी गिलगित बल्तिस्तान कराची या फैसलाबाद या सियालकोट की तरह का इंडस्ट्रियल हब नहीं बन सकता, आप जो मर्जी कर लें वो नहीं हो सकता। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान वो जगह बन सकती है जो दुनिया का टूरिज्म का हब बन सकता है। आपको मैं मिसाल देता हूं कि स्विट्जरलैंड, जो सारा जो गिलगित बल्तिस्तान या नॉर्दर्न एरियाज हमारे हैं, स्विट्जरलैंड इससे आधा है, उसका साइज इससे आधा है। और स्विट्जरलैंड टूरिज्म में हर साल 80 अरब डॉलर कमाता है। अब ये सोचें कि पाकिस्तान सारी जो एक्सपोर्ट करता है वो 25 अरब डॉलर है, सारा पाकिस्तान, और सिर्फ स्विट्जरलैंड अपनी टूरिज्म से 80 अरब डॉलर कमाता है। तो जो गिलगित बल्तिस्तान है वो दुगना है स्विट्जरलैंड से। यहाँ के पहाड़ उससे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, यहाँ खूबसूरती उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने तो स्विट्जरलैंड देखा हुआ है और सारा गिलगित बल्तिस्तान देखा। ये समझ लें कि अगर हम कॉन्सेंट्रेट सिर्फ टूरिज्म पे करें, ये सारा इलाका वो खुशहाल हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, सी पैक के भी रास्ते में हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कई ऐसी हम वहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ये भी ठीक है, हर किस्म की इंडस्ट्री वहाँ नहीं लग सकती। लेकिन ये मैं आपको कह दूं कि जो अब मेरी सोच है, मैंने आपके चीफ मिनिस्टर से मेरी बातचीत भी हुई है कि इंशाअल्लाह हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि हमने इसको टूरिज्म का हब बनाना है। दूसरी चीज़, जो बिजली की आपने बात की, यहाँ है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब तक मसला ये रहा है कि वहाँ अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी पानी पे बिजली बनाएंगे तो उसको कैसे, इतना लंबा वो रास्ता है, उसको निकालेंगे कैसे। लेकिन मैंने फैसला किया है, और ये मैंने पिछले हफ्ते ही ऑर्डर किया है, कि हम एक ग्रिड स्टेशन बनाने लगे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि हमें पता है वहाँ मसला आपको पड़ा हुआ है बिजली का। दूसरी चीज़, हम छोटे छोटे हाइड्रो बिजली यानी पानी के ऊपर बिजली के वो जनरेशन के प्लांट्स लगाने लगे हैं, ये भी हम अब करने लगे हैं। तो और तीसरी चीज़, सड़कें। आपने बात ठीक की कि टूरिज्म तब होती है जब एक एरिया को एक सड़क खोल देती है टूरिज्म के लिए। वो भी हमने 2 ऐसी सड़कें प्लान की हुई हैं जो ये सारा आपका इलाका खुल जाएगा, और यहाँ टूरिज्म आगे ही जो अभी भी टूरिज्म है, जो लोकल टूरिज्म है, वही गिलगित बल्तिस्तान में दुगनी तिगनी हो गई है। लेकिन अगर हमने ये सड़कें भी मजीद खोल दी तो आप देखेंगे कि लोगों को वहाँ ऐसी खुशहाली आ सकती है आपको कि जो लोग गिलगित बल्तिस्तान में बाहर जाके नौकरियां करते हैं उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, गुजारिश ये है कि बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं बात करने की, तो अपने सवाल को मुख्तसर रखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके, वो सवाल कर सकें। 051-921-0809। हमारे साथ अब लाइन पर हैं अरशद अकरम तुर्बत से। जी अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल, अरशद अकरम बात कर रहा हूँ तुर्बत से। मेरा सर क्वेश्चन है आपसे। सर, कुछ महीने पहले आपने यहाँ विजिट किया था तुर्बत में, कुछ प्रोजेक्ट्स के भी यूनिवर्सिटी में इब्तिदा भी किए थे, लेकिन हमारा इशू ये है कि बलूचिस्तान में सर कि हम दूर दराज इलाके में बड़ी मुश्किल से अपने घर से पैदल जाकर पहले स्कूल की तालीम हासिल कर लेते हैं, उसके बाद कॉलेज की, और
پھر یونیورسٹی کے لیے ہم لوگ 5-5 6 ٹرانسپورٹ چینج کرنا پڑتا ہے, تعلیم حاصل کرنے پڑتے ہیں. اور تعلیم ڈگری حاصل کرنے کے لیے سر ہم نے بہت ڈسپلین کے ساتھ یونیورسٹی میں جا کر ڈگری حاصل کی, لیکن سر اس کے باوجود یہاں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں یا نہ کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب اپرچونیٹیز کچھ بھی نہیں ہیں. تو سر ہم کریں تو کیا کریں اور جائیں تو کدھر جائیں سر؟ پہلا سوال سر یہ ہے میرا سر. ایک دوسرا سوال ہے چھوٹا سا جو انٹرنیٹ کے حوالے سے ہے. ایجوکیشن فیسلٹی اور ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے انٹرنیٹ بہت ضروری ہے سر, لیکن تربت میں سر اتنے سال ہو گئے ہیں انٹرنیٹ سے تربت پورا ڈسٹرکٹ محروم ہے سر. اس کی بندش کے لیے آپ کچھ اقدامات کریں. جی بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں ارشد, پہلی تو میں آپ کو پہلا پوائنٹ بتاؤں کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ علاقہ بہت بڑا ہے, آبادی بہت کم ہے, اور جو بیچ میں ڈسٹنسز ہیں یعنی فاصلے بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک آسان نہیں ہے, کیونکہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے کہ جب زیادہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر سہولتیں دینا, وہاں یونیورسٹیز کالجز وغیرہ انڈسٹری بنانا آسان ہو جاتا ہے. تو جب اتنے بڑے فاصلے ہوں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے بلوچستان کا. دوسری چیز کہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ رہا ہے بلوچستان میں, اس نے بھی بلوچستان کے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے. ہوا کیا ہے کہ وہاں جو پولیٹیکل لوگ آئے ہیں بلوچستان میں, انہوں نے بجائے اس کے کہ وہاں کا پیسہ نیچے تک جاتا, وہ اوپر ہی رہ گیا ہے. تو جو ایک اچھا بلدیاتی نظام آنا چاہیے تھا, جو بلوچستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ پیسہ گاؤں میں جائے, جو دور دراز علاقے کے گاؤں ہیں ادھر پیسہ جائے, وہ پیسہ چلا جاتا ہے اوپر اور وہ وہاں سے نیچے جاتا نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک بلدیاتی نظام بہت ضروری ہے بلوچستان میں. یہ میں دوسری آپ کو بات کر رہا ہوں. اب آگے میں تربت بھی گیا تھا اور ہم نے ایک پیکج دیا. جو جنوبی بلوچستان ہے وہ ایک تو بلوچستان پیچھے رہ گیا, جنوبی بلوچستان اور بھی پیچھے رہ گیا. تو ہم نے ایک بڑا پیکج کیا ہے اور یہ انشاءاللہ بلوچستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکج ہے. یہ پورا دیا ہے اور اس میں کوشش مختلف چیزوں کے اندر پیکج دیا ہے. ایک تو کنیکٹیوٹی دی ہے, انٹرنیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ اب ایک ڈیولپمنٹ کا ایک طریقہ بن گیا ہے. ابھی تک قبائلی علاقے میں اور بلوچستان کے کئی علاقوں کے اندر 3G 4G نہیں تھا اور وہ کنیکٹیوٹی نہیں تھی, لیکن اس کی وجہ سیکیورٹی تھی, کیونکہ دہشت گرد بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس لیے دہشت گردی سے بچنے کے لیے نہیں تھا. لیکن ہم نے فیصلہ اب کیا ہے کہ ہم اپنے نوجوان جو ان دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور خاص طور پہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں جدھر نہیں تھا اور جو پرانا قبائلی علاقہ تھا ادھر بھی ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو 3G 4G دیں گے تاکہ لوگوں کے پاس کنیکٹیوٹی ہو. لیکن صرف مجھے آپ سے ایک چیز کہنی پڑے گی کہ تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. فیصلہ تو ہم نے کر لیا ہے کہ بلوچستان کو ڈیولپ کرنا, اور جو بھی ہمارے علاقے جس طرح پرانا قبائلی علاقہ جو اب مرج ڈسٹرکٹس جسے کہتے ہیں وہ پیچھے رہ گیا تھا, اس کو جو علاقے مثلا ڈی جی خان, روجان, یہ بھی علاقے پیچھے رہ گئے, اور اندرون سندھ وہاں بھی بہت غربت ہے. ہم نے فیصلہ تو کیا ہے اب ان کو ڈیولپ کرنا, لیکن تھوڑا سا آپ کو صبر اس لیے کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کے پاس جس طرح کی وسائل چاہیے وہ اس وقت ہمارے پاس ہیں نہیں, اور ہمارے پاس جیسے جیسے وسائل بڑھتے جائیں گے ہم کریں گے. اور میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ بلوچستان میں جو مدنیات مثلا جو آپ کی منرل ویلتھ ہے, جیسی یہ نکلے گی ہماری کوشش ہے کہ وہ ادھر ہی خرچ ہو, تاکہ وہاں کے لوگوں کو پہلے ہم ان کو اوپر اٹھائیں اور پھر اس کا کسی اور علاقے میں جائے. جی اب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے ثانیہ. السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب, آپ سے ہماری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں.
پھنسا ہوا تھا جو پھنسا ہوا تھا جو اس کو کلیئر کرتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں فورکلوجر لا۔ اب یہ جو رکاوٹ ختم ہو گئی ہے، اب بینک قرضہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی بینکوں کو پریکٹس ہی نہیں ہے قرضے دینے کی، کیونکہ انہوں نے کبھی چھوٹے لوگوں کو قرضے ہی نہیں دیے۔ تو لہٰذا میں خود بینک مینیجر سے، سارے جو بینکس کے ہیڈز ہیں ان کو ملا ہوں، ہم یہاں میٹنگ کرتے ہیں ہر جمعرات کو۔ مقصد یہ ہے کہ بینکوں کو اب ٹرین کریں کہ وہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دیں، جو تنخواہ دار ہیں، جو مزدور ہیں، جن کے پاس کیش نہیں ہے گھر بنانے کا۔ اور ہم نے کیا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے، یعنی 5% سے زیادہ گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے۔ پھر پہلے لاکھ گھر جو بنیں گے، 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کو سبسڈی دے گی گورنمنٹ۔ اور اس سے کیا ہوگا، جتنے لوگ کرایہ پہ خرچ کرتے ہیں، اپنا جو مہینے کا کرایہ دیتے ہیں، وہی کرایہ دینے کے بجائے وہ اس کو قسطوں میں دے دیں گے بینک کو۔ تو ہوگا کیا کہ وہ بجائے کرایہ دینا کہ وہ قسطیں دیں گے، وہ گھر ان کا اپنا ہو جائے گا۔ یہ ہے ہمارا پروجیکٹ، یہ شروع ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، بینکس بھی آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ اب آپ ٹی وی پہ اشتہار دیکھتے ہوں گے، بینکس اب اشتہار دے رہے ہیں، بینکس خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ آ کے تو ہمارے سے قرضے لیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ عام آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو تنخواہ دار ہے، جو مزدور ہے، اس کو بھی موقع مل جائے گا کہ اپنا گھر بنا لے۔ جی اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ، نمبر ہے 0519210809، اظہر محمود اوان۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میرا کوشچن ہے بنیادی طور پہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاموفوبیا پہ۔ خان صاحب کی ماشاءاللہ جو سپیچ تھی یو این او میں سر، وہ بہت امپریسو سپیچ تھی، لیکن اس کے بعد پھر انٹرنیشنلی 2-3 ایونٹس ہوئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ انٹرنیشنلی کچھ ایسی ویل انٹیگریٹڈ مربوط حکمت عملی ہوتی اور اسلامی ممالک کو ساتھ ملا کر سب ایسا کام کیا جائے کہ جس سے یہ ایشو پرماننٹلی ریزالو ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ سر، اس سلسلے میں آپ کی کیا حکمت عملی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی ایسا مضبوط پلان بن سکتا ہے کہ جس سے عالمی سطح پر اس ایشو کو اس طرح سے دوبارہ سے نہ اٹھایا جائے اور دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح سے ٹھیس نہ پہنچائی جائے؟ اس کے لیے کیا کوئی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ یہ شروع ہوا ہے 1989 سے، جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی اور اس کے اندر اس نے گستاخی کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ تو تب سے مغرب کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا پچھلے 30 سالوں سے۔ ہوتا کیا تھا کہ مسلمان کو تکلیف پہنچتی تھی جب یہ اس طرح کی کوئی ان کی شان میں گستاخی ہو۔ اس کے بعد وہاں مغرب میں کوئی رائٹس، یا یہاں بھی لوگ سڑکوں پہ نکلتے تھے، کیونکہ مغرب کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی، کیونکہ وہاں وہ بالکل دین کو اور طرح لیتے ہیں، وہ تو اس کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح ہم لیتے ہیں، اور نہ ہی ان کو سمجھ ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، ہمیں اپنی فیملی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی جب ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے۔ لیکن مغرب کو یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی فریڈم آف سپیچ ہے ہماری اور ہم آزادی رائے کے نام پہ ہم جو بھی کر لیں، حالانکہ وہاں کئی چیزیں آزادی رائے میں نہیں آتی۔ میں جب پرائم منسٹر بنا، میں نے پہلے OIC میں اس چیز کو اٹھایا، پھر میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں اس کو اٹھایا، پھر پریزیڈنٹ اردوغان اور مہاتر محمد، ہم نے تینوں نے مل کے اس کے اوپر بات چیت کی کہ مغرب کو سمجھایا۔ لیکن وہاں کئی تو فتنہ جان کے کرتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ تو جب فرانس میں ہوا، پھر صرف 2 پرائم منسٹرز نے اس کے اوپر بات کی، جو ایک پریزیڈنٹ اردوغان تھے اور دوسرے میں تھا۔ ہم نے جب اس کے اوپر فرانس میں یہ کارٹون نکلے۔ اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے، جب تک مسلمان ملک کے ہیڈ سب مل کے اس کے اوپر ایک آواز میں بات نہیں کریں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہونے لگا۔
اور میں نے سارے مسلمان ہیڈز کو خط بھی لکھے. یہ جب فرانس کے اندر ابھی ہوا تو میں نے سارے مسلمان سربراہوں کو خط لکھے اور کہا ان کو کہ ہم سب کو مل کے ایک آواز میں کہنا پڑے گا کہ یہ آزادی رائے کی آڑ لے کے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے. اب یہ ایک جد و جہد ہے، یہ ہمیں کرنا، مسلسل اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان، جس انداز میں آپ نے تحفظ ناموس رسالت کو پوری دنیا میں انٹرنیشنل فورمز پر اجاگر کیا، چاہے وہ UN ہو چاہے OIC ہو، آپ نے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کام میں آپ کے شامل حال ہو. یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مزید جو کالرز ہیں ان سے بات ہوگی. قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھتی گئی ہیں. اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں. سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے. ڈور گیا منشی اللہ پہ گیا بچھوڑا، ہو لگی کینچی غماں دی، ہو لگی کینچی غماں دی. بارہ سال مکمل پھیر رہے اور روڈ کوئی بھی نہ سی. یہ روڈ ایک ہی جیسی بند کر چھڑی سی. اس تو لوکاں جناب نصیری تو تنی تو ظفر آباد اور راشن کندیاں تو اٹھا کے اتنے پہنچایا جناب. سردیاں آندیاں تو یہ طوفان برف جناب، یہ برفانی علاقہ ہے، شروع تو برفانی علاقہ ہے، نئی گل نہیں جناب. یہ برف کی لپیٹ میں کتنے لوگ آئے ہو پچھا سرکن اتنے متاثر نہیں. پہلا تو بہت لوگ آندے ایسے لوگ اس ویلی تے یہ لوگ بہت خوش ہیں بے حد جناب. ہر قسم کی سہولت ملتی ہے، جو منگتے ہیں کھانے سے مل جلتا ہے، کرائے بھی رعایت.
2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਫੈਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਚੱਟੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਆधी ਰਾਤੀ ਨੂੰ ਫੈਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਸ ਚੁੱਲਦੇ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਨਸਤੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਡਟ ਕੇ इंशाअल्लाह उसका बच्चे जवान बुढ़े डट के मुकाबले आते खड़े नहीं। आपका वजीर आजम आपके साथ इस सिलसिले की पहली नशियत। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। आप कॉल्स कर रहे हैं और अपने सवालात कर रहे हैं, वजीर आजम आपको जवाब दे रहे हैं। 051-921-0809 और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे बेशुमार सवालात आए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। एक सवाल आया, वाजिद रहमान कहते हैं कि आप अपोजिशन वालों को NRO क्यों नहीं देते, इनको NRO दे दें और अवाम के रोज के जो इनके जो ड्रामे हैं इनसे जान छूट जाए। फिर इस तरह करें, सारे जेल खोल दें पाकिस्तान के, तो वो बेचारे लोगों का क्या कसूर है? उनकी तो चोरियां छोटी छोटी हैं, किसी की लाख रुपए चोरी है, किसी ने भैंस चोरी की, किसी ने कोई मोटरसाइकिल चोरी किया, तो वो बेचारे जो जेलों में भरे हुए हैं उनका क्या कसूर है? फिर देखें, एक मुल्क, मैं अपनी सारी कौम को ये समझाना चाहता हूँ, दुनिया की तारीख उठा के देखें, कोई दुनिया में मुल्क आज तक आगे बढ़ ही नहीं सका जिधर कानून की बालादस्ती ना हो, रूल ऑफ लॉ ना हो। कोई दुनिया में मुल्क देख लें, जब एक मुल्क आगे बढ़ता है वो सिर्फ एक चीज से बढ़ता है, खुशहाली सिर्फ एक वजह से आती है, जिधर कानून की बालादस्ती होती है। जिस मुल्क के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, जिस मुल्क में कानून नहीं होता, आज मुझे बता दें एक मुल्क जो तरक्की किया हो, और वो होता क्या चीज तबाह करती है मुल्क को? मैं मदीना की रियासत के हमारे सरकार मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक ये सब याद रख लें, दुनिया में इस तरह का लीडर नहीं आया, ना आ सकता है ना आया। उन्होंने कहा कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। ये NRO है, मतलब कि ताकतवर को आप NRO दे दें, गरीब लोगों को जेलों में भर दें। ये कौम की तबाही का रास्ता है। आज दुनिया का नक्शा उठा के देखें, एक एक मुल्क देखें, कौन सा खुशहाल मुल्क है और कौन सा गरीब तरीन मुल्क है। वसाइल का इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। जो सबसे वसाइल में अमीर तरीन मुल्क है वो इस वक्त गरीब तरीन है, वो गुर्बत सबसे ज्यादा है। और जिन मुल्कों के अंदर है ही नहीं, वसाइल है ही नहीं, मसलन स्विट्जरलैंड में तो सिर्फ टूरिज्म ही है, या स्कैंडिनेविया के मुल्कों में क्या है उनकी खास चीज है? कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां खुशहाल तरीन मुल्क है। वजह उसकी कि वहां कानून है, वहां रूल ऑफ लॉ है। और दूसरे मुल्कों के अंदर, जिधर ये आप मुल्क उठा के देख लें, गरीब मुल्कों को देख लें, एक एक मुल्क को आप देख लें कि वहां इसी तरह के करप्ट प्राइम मिनिस्टर आते हैं, करप्ट प्रेसिडेंट्स आते हैं, वो दोनों हाथों से वो और उनकी मिनिस्टर्स मुल्क को लूटते हैं, वो सारे मुल्क का पैसा बाहर ले जाते हैं। वो क्यों बाहर ले जाने पड़ते हैं? क्योंकि अगर वो मुल्क में रखेंगे तो पैसा नजर आ जाएगा। इसलिए चोरी करके मुल्क से पैसा जब बाहर निकाल, दुगना नुकसान करते हैं मुल्क को। मनी लॉन्ड्रिंग जो है, जब एक गरीब मुल्क का पैसा बाहर जाता है वो दुगना नुकसान करता है। वो कैसे नुकसान करता है? डॉलर खरीदने पड़ते हैं बाहर भेजने के लिए, या हवाला हुंडी से डॉलर लेते हैं, फिर बाहर जाता है। वो डॉलर जब आप मुल्क से बाहर भेजते हैं, डॉलर कम होते हैं, जब डॉलर कम होता है तो रुपया गिर जाता है आपका।
جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. مہنگائی کیسے ہوتی ہے؟ جب روپیہ گر جاتا ہے آپ کا. جو چیز باہر سے لاتے ہو، تیل، بجلی، کھانا پینے، سب مہنگی ہو جاتی ہیں. آج جو سب سے بڑی وجہ غریب ملکوں کے اندر غربت کیا وجہ ہے؟ کہ وہاں اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکو چور جو اوپر آ کے ملک لوٹ کے ساروں نے اپنے ملکوں کو کنگال کر دیا، مقروض کر دیا. مہاتر محمد نے ملیشیا کو اٹھا کے عثمانوں پہ لے گیا. جیسے ہی مہاتر محمد 20 سال کے بعد گئے، ادھر بھی ایک اس طرح کا آدمی آ گیا جس طرح ہمارے یہ جو APDM ٹائپ لوگ ہیں، اس نے بھی آ کے اپنا ملک لوٹا، منی لانڈرنگ کی. اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ وہ ملیشیا جو خوشحال ترین ملک تھا وہ مقروض ہو گیا، اور وہ آج ان کا پرائم منسٹر جیل میں ہے جس نے اس کو مقروض کیا تھا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو اٹھانا ہے، اس کو عظیم ملک بننا ہے، مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا ہے، تو طاقتور کا زیادہ ضروری ہے کہ ان کا احتساب کریں بجائے کمزوروں کا. کبھی آج تک کسی ملک کو پٹواریوں نے اور تھانے داروں نے نہیں ختم کیا. پرائم منسٹر اور اس کے وزیروں نے جب چوری کیا تب ملک تباہ ہوا ہے. اور پھر جب ایک ملک کا قانون طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتا، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو آج آپ یہ سارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے ان یونین بنا کے اور میرے پہ پریشر ڈال رہے ہیں 2.5 سالوں سے کہ جی ہمیں NRO دے دو. میں نے جس دن اس ملک ان چوروں کو NRO دے دیا نا، یہ یاد رکھنا، میں اس ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا. جنرل مشرف کے دور میں ان دونوں کے یہ پچھلے 10 سالوں سے بہت بہتر دور تھا. ہر چیز بہتر تھی، قرضے بھی اتنے نہیں تھے. جنرل مشرف کے دور میں قرضے اتنے نہیں چڑھے جو ان 10 سالوں میں انہوں نے 4 گنا پاکستان کا قرضہ چڑھایا. لیکن اس نے جو ان 2 بڑے ڈاکوؤں کو 2 NRO دیے، وہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو بھگت رہے ہیں. وہ 4 گنا زیادہ جو قرضہ چڑھایا ان 10 سالوں کے اندر، وہ آج ہم کیسے بھگت رہے ہیں؟ جو ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کے سود دینے پہ. تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ اور یہ صرف اور صرف جنرل مشرف نے سب سے بڑا ظلم کیا اس ملک پہ کہ وہ 2 لوگ جو کہ سب سے بڑے، جن کی ثابت ہوگی کرپشن. یہ جو براڈ شیٹ ہے یہ کیا چیز ہے کہ اس کے اندر پتہ چل گیا ان کے پیسے، ان کو NRO دے کے دونوں کو NRO دے دیا. سر محل اس کو NRO دے دیا، پیسے پاکستان آنے تھے، NRO دے کے وہ بھی آصف زرداری نے پیسے رکھ لیے. 60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے تھے، وہ اس کو پاکستان کو آنے تھے، وہ NRO دے کے وہ اپنی جیب میں. سارا یہ جو ہدایبہ پیپر ملک سارا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، NRO دے کے، اور وہ جو اس کی بار پراپرٹیز پکڑی براڈ شیٹ میں وہ ساری معاف ہو گئی. تو نقصان کس کو ہوا؟ آج پاکستان وہ نقصان اٹھا رہا ہے. جی اگلے کالر ہے وہاڑی سے عظمت علی. جی عظمت. جی جناب وزیر اعظم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہر ماہ میں 2 دفعہ پیٹرولیم مصنوعات بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر چیز پہ مہنگائی آ جاتی ہے. جو دہاڑی دار طبقہ، جو مطلب کہ چھوٹا کسان ہے، وہ اس کٹی میں پس رہا ہے. کوئی شفقت کی جائے اس پہ. دیکھیں یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے مہنگائی، اور مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے کہ اس وقت ہمارے لوگوں کے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے. لیکن یہ بھی ضروری ہے آپ سب کا کہ سمجھنا کہ یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے. میں اگر ہر ہفتے میٹنگ لیتا ہوں مہنگائی کی، ایک چیز دیکھتا ہوں کہ کون سی چیز کی قیمت کیوں چڑھ رہی ہے، تو یہ سوچیں کہ اگر مجھے اتنی یہ اس کے یعنی میرے ذہن پہ یہ اتنا پڑا ہوا ہے تو یہ کیوں نہیں، یہ مہنگائی ہے کیا، ہوتی کیوں ہے؟ تو یہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ آج آپ سب سمجھ لیں. دیکھیں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا روپیہ گرتا ہے. اور روپیہ کیوں گرتا ہے یہ بھی پہلے آپ سمجھ لیں. روپیہ اس لیے گرتا ہے کہ جب آپ ملک میں جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور ملک سے ڈالر باہر زیادہ ہیں، جو جا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں. یہ کیوں منی لانڈرنگ اتنی بری، یہ اتنا بڑا ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق، اور میرے خیال میں سے زیادہ پیسہ باہر جاتا ہے،
जो अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने एक पेपर छापा था गालिबन कोई 8-9 साल पहले कि 10 अरब डॉलर हर साल पाकिस्तान से बाहर जाता है मनी लॉन्ड्रिंग होके, यानी चोरी होके ना, इस चोरी का पैसा 10 अरब डॉलर बाहर जाता है। फिर अगर हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, मसलन जो चीज़ें हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, तो जाहिर है कि वो जब डॉलर कम होंगे डॉलर ऊपर चला जाएगा, रुपया नीचे आ जाएगा। तो पहले ये समझ जाएं कि रुपया गिरता क्यों है। जब हमें हुकूमत मिली तो जो इस मुल्क के अंदर इंपोर्ट्स थी, जो डॉलर मुल्क से बाहर जा रहे थे वो 60 अरब डॉलर थे, और एक्सपोर्ट्स जिससे मुल्क में डॉलर आने थे वो 20 अरब डॉलर थी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये खसारा था जिसको ट्रेड गैप कहते हैं। और जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, यानी कि जो टोटल डॉलर मुल्क से बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं, यानी जो हम रेमिटेंसेस भी शामिल कर लें, तो वो 20 अरब डॉलर था, जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख का खसारा था। इससे क्या हुआ, जैसे ही हमारी हुकूमत आई प्रेशर पड़ गया रुपए पे, और पिछली हुकूमत ने अरबों डॉलर खर्च किया था रुपए को ऊपर रखने के लिए। वो क्या करते हैं, जब रुपए पे प्रेशर पड़ते हैं तो आप डॉलर फेंकने शुरू हो जाते हैं मार्केट में। तो हमारे पास डॉलर ही नहीं थे मार्केट में फेंकने के लिए, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स ही नहीं थे। हम बल्कि जो हमें किस्तें देनी थी बाहर वो भी नहीं हम दे पा रहे थे, तो लिहाजा रुपए ने गिरना था। तो मैं सिर्फ आपको अब ये समझाना चाहता हूं पहले तो कि रुपया कितना गिरा। हमारे दौर पे रुपया गिरा 24.1%, और हमारे दौर में कह रहा हूं 18-19 में, 2018 और 19 में जो रुपया गिरा हमारे दौर में गिरा 24.1%। हमारे से पहले भी रुपया गिरा था, वो गिरा था जब पीपल्स पार्टी आए। जब पीपल्स पार्टी आए तो रुपया गिरा 25.5%, 2008-9 में। 2008 जब उनका रुपया गिरा तो जो CPI, और ये सारे आप देख सकते हैं स्टेटिस्टिक्स, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे कहते हैं, जो बताता है कि कितनी महंगाई हुई, वो 17% थी। और हमारे 18-19 में जब 24.1% रुपया गिरा तो 7.3% थी। और ये आप देख सकते हैं, ये ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अंदर ये लिखा हुआ बताया हुआ है आपको। अब ये क्यों, अब जब ये रुपया गिरता है तो क्या होता है, पहले ये समझें। सबसे पहले तेल महंगा हो जाता है। तेल मतलब पेट्रोल और डीजल महंगा, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट महंगी। उसके बाद बिजली महंगी, क्योंकि आधी बिजली बनती है तेल से, और फिर जो बाकी बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं वो सारे डॉलर्स में किए हुए हैं। तो जैसे ही रुपया गिरा, जो डॉलर की चीजें सारी महंगी हो गई। फिर जो हम चीजें इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहले घी, तकरीबन सारा घी हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वो महंगा। चाय महंगी, चाय बाहर से इंपोर्ट करते हैं। फिर दालें महंगी, जो आम आदमी बेचारा खाता है, तकरीबन 70% दालें बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, वो महंगी हो गई। तो जब बिजली महंगी हुई, मजीद और चीजें महंगी हो गई। फिर गैस, अब आधी गैस हमारी जो हम पाकिस्तान में गैस निकलती है वो कम होती जा रही है। जो बाहर से हम गैस लेते हैं वो महंगी है, तो जब वो गैस भी महंगी हो गई, तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं जब आपका रुपया गिरता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ाने की, और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले महीने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं हमारी। जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, और अल्लाह का शुक्र है रिकॉर्ड रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, यानी कि जो बाहर पाकिस्तानी बैंकों के थ्रू पैसे भेजते हैं वो भी बढ़ी हैं। और इसकी वजह से 17 साल के बाद पाकिस्तान का 5 महीने मुसलसल, जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, कि हम जितने हमारे डॉलर आ रहे हैं अंदर और हमारे डॉलर बाहर जा रहे हैं, हमने उसको बैलेंस कर लिया। हमारा खसारा खत्म कर दिया हमने, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाई हैं और हमारी रेमिटेंसेस भी बढ़ी हैं, और हमारा मुल्क सही रास्ते पे लग गया है। तो और अगली चीज जो हमने करनी है, इन्वेस्टमेंट मुल्क में लेके आनी है, वो तीसरी चीज है। तो जैसे जैसे हम अब कदम उठा रहे हैं, डॉलर्स हमारे मुल्क में ज्यादा आएंगे, हमारा रुपया स्ट्रांग हो जाएगा। जब रुपया ठीक होगा तो ये आपका सबसे बड़ा महंगाई का मसला तब खत्म होगा। दो और चीजें हमें मसले हुए, एक
2 साल हमारी गंदम की क्रॉप कम हो गई, गंदम कम हुई पाकिस्तान में। क्यों हुई? ये मौसम की तब्दीली की वजह से बारिशें उस टाइम पे हो गई जब गंदम को हमने कटाई का टाइम था। 2 साल मुसलसल हमारी गंदम कम हुई, वो बाहर से मंगवानी पड़ी। जब वो तो जिस तरह रुपया गिरा तो वो भी महंगी। फिर चीनी, वो हमारी कम हो गई, तो चीनी भी जब बाहर से आई, और क्योंकि जो मैं आपको कह रहा हूँ कि डॉलर के ऊपर प्रेशर था, हालांकि चीनी इतनी महंगी नहीं हुई बाहर से, लेकिन गंदम हमें गवर्नमेंट को बहुत बड़ा कीमत अदा करनी पड़ी। तो कहने का आखिर में मकसद ये है, मुझे पूरा एहसास है, सारा वक्त मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम महंगाई को रोकें, और अल्लाह का शुक्र है इस वक्त महंगाई जब हम आए थे गवर्नमेंट में, उससे पहली दफ़ा उससे कम महंगाई है इस बारी, इस महीने, जो मैंने कहा भी आज मीडिया पे। तो थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा। एक बुरे माशी हालात में, एक मकरूज़ मुल्क में जिसने कर्जे लिए हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता जैसी हमारी माइशत ठीक होगी, इंशाल्लाह इसके ऊपर मुकम्मल काबू पा लेंगे। जी, कॉल्स का सिलसिला जारी है। आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से बात कर रहे हैं। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं बादशाह बात कर रही हूँ, आयरलैंड से। जी, क्या सवाल है आपका प्राइम मिनिस्टर से? मेरा सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब से है कि हम लोग जो हैं एक गैर इस्लामी ममालिक में रहते हैं, और हम एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुसलमान, हमारे लिए यहाँ पे नामूस रसालत का बहुत बड़ा मसला है। हम लोग उनसे, हमारा ये है कि 1 अरब से ज़ाहिद मुसलमानों की जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत को बार बार आजमाया जाता है, जिससे तमाम मुस्लिम ममालिक में इश्तियाल पैदा हो जाता है। इस हवाले से मेरा उनसे सवाल है कि हम लोग आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन क्या तमाम मुस्लिम ममालिक मुस्तहिक होके एक मुश्तरका राय अमली इख्तियार कर सकते हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब दीगर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से इस मामले में राब्ते में हैं कि नहीं? देखिए, मैं ये पहले भी जवाब दे बैठा हूँ, अब फिर आपको कहता हूँ, जब तक मुसलमान दुनिया मिल के इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरब मुबालिक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय, कि जी हमारी आज़ादी राय है। लेकिन मुझे अभी भी, मैं आपको बता दूं कि कभी भी उनको इस चीज़ का इतना एहसास नहीं हुआ जितना आजकल हुआ, क्योंकि जब से हमने उठाया, और मुझे फ़ख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया है। साथ साथ इस्लामोफोबिया, जो आप मगरब में रहते हैं, आपको पता है कि किस तरह की वहाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और इस्लामोफोबिया से बड़े हमारे लोगों को मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसका सिर्फ हल एक ही है, हम आहिस्ता आहिस्ता, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मुसलमान ममालिक को मैं इकट्ठा करूँ और इस चीज़ के ऊपर, और प्रेसिडेंट अर्दोगान ने पूरा हमारे साथ, मेरे साथ उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। जिस तरह मैंने कहा, जब फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, जब उन्होंने कहा, तो सिर्फ 2 मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट ने उसके ऊपर बात की और उनकी तनकीद की। तो इसलिए इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि और ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये कैंपेन में इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। जैसे ही उनको ये पता चलेगा कि जिस वक्त वो कोई भी उनके मुल्क में इस तरह की हरकत करेगा, एकदम 50 मुसलमान मुल्कों से रिएक्शन आएगा, तब ये इशू ख़त्म होगा। 0519210809 पर आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। अगले कॉलर हमारे साथ कौन है? जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, मैं अब्बास मिर्जा बोल रहा हूँ टोरंटो से। जी, मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात कर सकता हूँ? जी, आप कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, कैसे हैं आप सर? जी, मेहरबानी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल ली। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि फॉरेन फंडिंग केस में अपोजिशन वाले खुद फंस गए हैं, इसकी वजाहत फरमाएंगे और ये भी बताएंगे कि आपका फॉरेन फंडिंग का क्या मामला है? क्या आपने भी किसी से पैसे लिए हैं? हकीकत क्या है? प्लीज अगर आप बता सकें तो। ये बड़ा अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया कि वो एक बड़ी अच्छी एक सही है, एक पंजाबी की सही है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अब इन्होंने फॉरेन फंडिंग का केस हमारे ऊपर कर दिया कि जी फॉरेन फंडिंग आई है पाकिस्तान पीटीआई में, तो इन्होंने तो बड़ा अपने आप को अजाब में डाल लिया, और मैं वो बताता हूँ क्यों। देखिए, मुझे आज से तकरीबन 31 साल पहले मैंने फंड रेजिंग शुरू की थी शौकत खानम की।
تو میں تو پاکستان کا وہ فنڈ ریزر ہوں جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا. آج بھی اکٹھا کر رہا ہوں. شوکت خانم کے لیے, نمل یونیورسٹی کے لیے تھوڑا مشکل ہے جب سے پرائم منسٹر بنا ہوں, لیکن اس سے پہلے تو میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا تھا پارٹی کے لیے بھی. تو کیونکہ مجھے سمجھ تھی فنڈ ریزنگ کیا ہے, ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے. پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم باقاعدہ ڈنرز کرتے تھے, ڈنرز پہ لوگ آتے تھے, ان لوگوں سے پھر ہم ان کو بتاتے تھے کہ پارٹی کیا کرنا جا رہی ہے اور پھر وہ پیسے دیتے تھے. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ اوورسیز پاکستانیز کا تھا. میں نے اوورسیز پاکستانی سے جب شوکت خانم کے لیے شروع میں پیسے اکٹھے کیے آج سے 20-25 سال پہلے, تو سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی نے مجھے پیسے دیے تھے. اور میرا انٹریکشن اوورسیز پاکستان سے کیوں زیادہ تھا؟ کیونکہ کرکٹ کے ذریعے میں ساری دنیا پھرتا تھا اور ادھر اوورسیز پاکستانی ملتے تھے مجھے. تو لہٰذا ہمارا جو پیسہ اکٹھا ہوا یہ بالکل پولیٹیکل فنڈ ریزنگ سے, اور ہمارے پاس وہ واحد پاکستان کی تاریخ کی پارٹی ہے. 40,000 ڈونرز کے ہمارے پاس ایڈریسز اور پتہ اور فون نمبرز ہیں کہ آج وہ 40,000 ڈونر جنہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں, آپ کسی کو بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے پیسے دیے یا نہیں. اب یہ پارٹیز ہیں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 100 ڈونرز کے نام مجھے دے دیں. ہمارے 40,000 ہیں نا, یہ آپ کو 100 ڈونرز کے نام نہیں دے سکیں گے, کیونکہ انہوں نے فنڈ ریزنگ جیسے کی ہے وہ میں جانتا ہوں کیسے کی ہے. ایک تو یہ جو بڑے بڑے قبضہ گروپ انہوں نے پالے ہوئے تھے, ان سے پیسے لیتے تھے. یہ جو قبضہ گروپوں کے گھر گر رہے ہیں نا بڑے بڑے, آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سارے گورنمنٹ نے پالے ہوئے تھے. ان کو پناہ دے رہے تھے یہی پولیٹیکل پارٹیز. یہ نون لیگ کے نیچے بڑے بڑے قبضہ گروپ خود ان کو پناہ دیتے تھے, پولیس ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی. اب یہ جس کا بھی گھر گرائے, یہ اور بھی سیاستدانوں کے گھر گرائے ہیں, یہ لینڈ رجسٹری میں ان سب کے وہ بتایا ہوا ہے کہ زمین کون سی ہے, کس کی زمین ہے. یہ کوئی اس طرح کوئی گورنمنٹ نہیں کر رہی, یہ عدالت میں جا کے بتا سکتے ہیں کہ جی یہ زمین میری ہے. تو وہ عدالت کے اندر ہمارے پاس ان کی پہلے انکوائری کی گئی, چیک کیا گیا, یہ جو ساری زمینیں ہیں یہ انہوں نے گورنمنٹ کی قبضہ کیے ہوئے, جن کے اوپر بلڈوزر لگے ہوئے ہیں اب. اور یہ وہ لوگ تھے, کیوں ان کو پالتے تھے, ان کو پیسے دیتے تھے, فنڈز دیتے تھے, ان کے گھر کے خرچے دیتے تھے, کیونکہ یہ جو پیسہ بناتے تھے ان کی پارٹی فنڈنگ کرتے تھے, ان کے جلسے جلوس کرتے تھے, جدھر قیمے کے نان ان کو دینے پڑتے تھے وہ بلانے کے لیے اپنے لوگوں کو. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اب اس کو الیکشن کمیشن کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. ایک تو ان کے پاس ڈونر بیس ہی نہیں آپ کو نظر آئے گا. دوسری چیز, جہاں تک جو فورن فنڈنگ کا اصل تو مقصد یہ ہے کہ کوئی باہر کی حکومت آپ کو پیسے نہ دے کوئی, اور کیونکہ وہ اگر آپ کو پیسے دے گی اور آپ پاور میں آئیں گے, آپ کو وہ انفلوئنس کر سکتی ہے, آپ کی فورن پالیسی افیکٹ کر سکتی ہے. یہ بھی اگر تحقیقات کی جائیں کہ کیا ان کو فارنرز نے پیسے دیے یا نہیں دیے, کیا وہ جو فضل الرحمان ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو اتنی دیر اس نے پارٹی کیسے چلائی ہے, کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی لیبیا نے نہیں پیسے دیے, کیا نواز شریف کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن سے اس نے پیسے نہیں لیے بے نظیر کی گورنمنٹ گرانے کے لیے. بے نظیر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر, اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے. خالد خواجہ جنہوں نے پیسے دیے تھے نواز شریف کو اسامہ بن لادن سے, اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا کہ میں نے اسے پیسے دیے تھے. تو یہ تو خود پھنس گئے ہیں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں عارف والا سے ارشاد صاحب. جی السلام علیکم عارف صاحب. ارشاد صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام فیصل بھائی جان, کیا حال ہے سر, خیریت؟ جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے مخاطب میں بات کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. وزیر اعظم صاحب, آپ ہمارے ہیرو ہیں, آپ سے بہتر کرکٹ کو کوئی نہیں جانتا, لیکن جب ہم پی سی بی کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو نہایت شرمندگی ہوتی ہے. سر جب آپ کی حکومت آئی تو ہمیں امید تھی کہ پی سی بی میں بہتری آئے گی. پرائم منسٹر صاحب برائے مہربانی پی سی بی کو کوئی ایسا بندہ دیں جس سے اس کی کارکردگی بہتر ہو سکے. شکریہ سر. دیکھیں میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ سارے سمجھ رہے تھے جب ہم آئی ہے گورنمنٹ کہ جی آج گورنمنٹ آئی ہے اور ایک دم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ویسے فیری ٹیلز میں ہو سکتا ہے کہ ایک میرے پاس جادو کا ڈنڈا, میں ایسے کروں سارا ملک ہی ٹھیک ہو جائے ایک دم. دیکھیں
यहाँ मुल्क में कई चीज़ें बिगड़ी हैं, 50 साल लगे हैं बिगड़ने में, कई 30 साल में बिगड़ी हैं कई, और पिछले जो ये दो बड़े बड़े इस मुल्क के बड़े डाकुओं ने जो 10 साल गुजारे हैं, कई तबाही, और असल तबाही इन 10 सालों में आई है। इदारे तबाह हुए हैं, PIA, स्टील मिल, ये जो सारा पावर सेक्टर है, ये आप देखें तो सही कि कैसे कैसे तबाह किए गए हैं। और इसको ठीक करने में सब्र करना पड़ेगा कौम को। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमने एक हॉस्पिटल बनाया पख्तूनख्वा में, शौकत खानम, दूसरा शौकत खानम का हॉस्पिटल, और इंशाल्लाह तीसरा शुरू हो गया कराची में। मैं आज आपको गारंटी करता हूं कि ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के दोनों हॉस्पिटल वो बन गया है, और ये बनने जा रहा है। वो कैसे? क्योंकि एक जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल इदारा है जो सर्टिफाई करता है कि हॉस्पिटल की क्वालिटी कितनी है। वो लोग भेजते हैं, वो एक हफ्ता सारा अपना हॉस्पिटल की ऑडिट करते हैं, और तब वो सर्टिफिकेट मिलता है। 4 हॉस्पिटल को पाकिस्तान में सर्टिफिकेट मिला हुआ है, आगा खान को, अल शिफा को, और 2 शौकत खानम को। तो वो 3.5 साल में वो शौकत खानम पेशावर बना है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। लेकिन हम जो पेशावर के हॉस्पिटल्स ठीक करने की कोशिश करें, लेडी रेडिंग हॉस्पिटल और उनके खैबर मेडिकल और जो पुराने हॉस्पिटल हैं, वो बड़ा मुश्किल काम है, टाइम लग रहा है, देर लगती है, क्योंकि सिस्टम सारे ठीक करने होते हैं, बुरी आदतें पड़ी होती हैं। फिर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, वो कानून आ जाता है, वो स्टे ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो एक नया हॉस्पिटल बनाना आसान है, और इंशाल्लाह कराची का हॉस्पिटल शुरू हो गया है। मैं आज आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान का सबसे मॉडर्न और बेहतरीन हॉस्पिटल बनेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। लेकिन पुराने सिस्टम को ठीक करना टाइम लगता है। अब पंजाब पुलिस है, कहते हैं जी पंजाब में देखें डकैतियां, ये हो गया वो हो गया। अब पंजाब पुलिस एक दिन में तो नहीं खराब हुई, ये 2 सालों में तो नहीं हुई। पंजाब पुलिस के ऊपर एक रिपोर्ट है लाहौर हाई कोर्ट में, 1993 के अंदर रिपोर्ट थी। IG अब्बास खान ने लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा जी कि क्यों इतनी ज़्यादा पंजाब पुलिस क्यों नहीं ठीक परफॉर्म कर रही, करप्शन क्यों इतनी ज़्यादा है। तो IG अब्बास खान ने पूरी एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट का एक पैराग्राफ है, उन्होंने कहा कि 25,000 लोग मेरिट के बगैर भर्ती किए गए। ये मैं 93 की बात कर रहा हूँ कि उस दौर में, और उसमें पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती किया गया। और फिर एक सेंटेंस कहता है कि और कई लोग जो मुजरिम थे उनको पुलिस में भर्ती किया गया। तो ये ऐसे नहीं कि आज आप समझ रहे हैं कि एकदम कोई आएगा और ठीक कर देगा। सिस्टम्स ठीक करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये मुतमईन हो जाएं कि ये सारे हम इदारों को बारी बारी ठीक करेंगे। और क्रिकेट कैसे ठीक होगी? क्रिकेट उस रास्ते पे निकल गई है, वो ऐसे होगी कि इलाकाई क्रिकेट जो मैं आज से 40-50 साल से लगा हुआ हूँ, इलाकाई क्रिकेट जो शुरू हो गई है। आप देखते हैं कि जब पेशावर का मैच होता है या पेशावर जाल में, तो सारा KP उसको देख रहा होता है। बलूचिस्तान का एक खिलाड़ी नहीं होता, लेकिन सारा बलूचिस्तान देख रहा होता है टीम को। ये मैं 40 साल से कह रहा था कि इलाकाई क्रिकेट को, वो हो गई है। अब एक खिलाड़ी को डेवलप होते हुए टीम को थोड़ा टाइम दें, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये टीम मुसलसल बेहतर होती जाएगी। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला मुतवातर जारी है। सोशल मीडिया पे प्राइम मिनिस्टर साहब सवालात आए हुए हैं। ये उस्मान साहब हैं, से मिला जुला सवाल है जो भी आपसे हुआ। उस्मान साहब हैं, कहते हैं फिटनेस के हवाले से आप थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा कि आप खुद तो बहुत फिट हैं, इसका क्या राज है और आजकल की रूटीन में आपको कैसे टाइम मिलता है? आजकल तो बड़ा मुश्किल है फिट होना। बल्कि मैं देख रहा था, बुशरा बेगम ने एक वो वेइंग मशीन देखी, तो जब वेइंग मशीन रखी, मैं जब क्रिकेट खेलता था सारा मेरा कभी 185 पाउंड से ज़्यादा वेट नहीं गया। तो जब मशीन पे खड़ा हुआ तो 200 पाउंड पे पहुंच गया वेट। वो इसलिए कि 8-8 घंटे 9-9 घंटे मैं कुर्सी पे बैठता हूँ और इतना टाइम नहीं मिलता मुझे एक्सरसाइज करने का। लेकिन देखें, अल्लाह ने जब से दुनिया बनाई है, मैं सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वो कामयाबी तो उसको देता है जो मेहनत करता है। अल्लाह ने आपको ये कहा हुआ है कि जिस्म जो आपका है ये उसकी तरफ से एक नेमत है। आप जितना आप इसकी नेमत का ध्यान रखेंगे, वो आपको बीमारियां नहीं होंगी। अल्लाह आपको सेहत देगा, और अच्छी सेहत से बड़ी नेमत कोई नहीं है। लेकिन जो एक्सरसाइज नहीं करेगा और अपना खाना सही तरह देख के नहीं खाएगा, तो उसके मसले मसाइल होंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। खाना नहीं खाना आपने ब्रेक में, हम फौरन वापस आ रहे हैं
कॉल्स का सिलसिला जारी है। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। अपनी 60 साल जिंदगी में मैं इतना खुश और मुतमईन कभी नहीं था जितना कि आज हूं। यकीन करें कि आज की खुशी ये दिल से है। आज खैबर पख्तूनख्वा का बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत एक तहफ्फुज़ महसूस कर रहा है, जो यकीनन सेहत कार्ड प्लस की बदौलत है। खैबर पख्तूनख्वा मुल्क का पहला सूबा जिसमें बसने वाले तमाम खानदान अब होंगे हकदार 10 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज के। दाखिले की सूरत में मुल्क भर के मुकर्ररा 400 से ज्यादा सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में कायम सेहत कार्ड काउंटर पर तशरीफ लाइए। याद रहे, अगर आपके शनाख्ती कार्ड पर मुस्तकिल पता है खैबर पख्तूनख्वा का, तो पूरे पाकिस्तान में सेहत कार्ड प्लस आप सबके लिए खुशी की खबर। महकमा सेहत, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। अपनी 60 साल जिंदगी में मैं इतना खुश और मुतमईन कभी नहीं था जितना कि आज हूं। यकीन करें कि आज की खुशी ये दिल से है। आज खैबर पख्तूनख्वा का बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत एक तहफ्फुज़ महसूस कर रहा है, जो यकीनन सेहत कार्ड प्लस की बदौलत है। खैबर पख्तूनख्वा मुल्क का पहला सूबा जिसमें बसने वाले तमाम खानदान अब होंगे हकदार 10 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज के। दाखिले की सूरत में मुल्क भर के मुकर्ररा 400 से ज्यादा सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में कायम सेहत कार्ड काउंटर पर तशरीफ लाइए। याद रहे, अगर आपके शनाख्ती कार्ड पर मुस्तकिल पता है खैबर पख्तूनख्वा का, तो पूरे पाकिस्तान में सेहत कार्ड प्लस आप सबके लिए खुशी की खबर। महकमा सेहत, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए।
जी, वक्फे के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है 051-921-0809। अब हमें बताया जा रहा है कंट्रोल रूम से कि हमारे साथ हैं सरदार मोहम्मद अली एबटाबाद से। जी सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा स्किपर से ये एक सजेशन भी है और ये बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से भी। जब ये बिलियन ट्री लगाया गया तो इसकी मेरा ताल्लुक है तहसील लोरा जिला एबटाबाद से और मैं हजारा का रहने वाला हूँ। मैं इस सिलसिले में जो पिछले 2 साल से इस पे काम भी कर रहा हूँ। जैतून के मैंने 1230 पौधे पिछले साल शिनक्यारी वालों के तवसत से लगाए थे टी रिसर्च सेंटर के हवाले से। तो मैं ये स्किपर को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि हमारा जो एरिया है तहसील लोरा खास तौर पे, ये यहाँ पे वाइल्ड ऑलिव बेशुमार है और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है। तो हम इस एरिया को एकदम से अपलिफ्ट कर सकते हैं, खास तौर पे हजारापुरे को और तहसील लोरा को। यहाँ पे ऑलिव ट्री जो है वाइल्ड ऑलिव है, इनके ऊपर ग्राफ्टिंग कराएं। एक दूसरे नंबर पे ये है इसके ऊपर कि अगर फर्ज किया जो पौधे आते हैं, एक तो उनकी तादाद आप कम करें और दूसरा ये है कि क्वालिटी मेक श्योर करें, क्योंकि रेशो जो है इसकी बहुत जरूरी ये चीज है कि इसकी जो सक्सेस रेशो है वो ज्यादा होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को खास तौर पे जंगल वालों को टास्क फोर्स उनकी बनाए और उनसे कहें कि इस एरिया में अच्छे तरीके से अपने ये प्लांटेशन करें और खास तौर पे जैतून का ये 1000 साल के लिए सर प्लानिंग करनी होगी हमें। देखिए, मैं एक चीज़ कह रहा था, उसको गलत समझा लोगों ने। मैं ये कह रहा था कि बदकिस्मती से हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हुआ क्या है कि हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। हम सोचते हैं, यहाँ पिछले आते थे कि जी अच्छा जी 5 साल के बाद इलेक्शन होना है तो ये चीज़ें कर लो जो 5 साल से पहले मुकम्मल हो जाए। और फिर उससे क्या नुकसान हुआ कि मुल्क तो तब आगे बढ़ता है जब वो आगे सोचता है, अपनी आने वाली नस्लों का सोचता है, जो चाइना कर रहा है। तो मैं कह ये रहा था कि हम ये बड़ा गलत हुआ है, कोई सोचता ही नहीं आगे वाली अपनी नस्लों के लिए। हम इस मुल्क में पहली गवर्नमेंट और जमात हैं जिसने आगे का सोचा, ये जो दरख्त उगाने का सोचा है पाकिस्तान में। और ये जो आपने अभी बात की है, ये ज़बरदस्त बात है। देखें, हम अरबों रुपए का हम ये घी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जैसे ही हमारा जब रुपया गिरता है तो वो घी और महंगा हो जाता है। जो सबसे बेहतरीन तेल है कुकिंग ऑयल यानी इस्तेमाल करने के लिए, वो है जैतून का तेल। और पाकिस्तान एक ऐसी जगह है कि हम जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम अगर ये जैतून को सही लगा दें, ये तो एक पूरा एक इनकलाब है पाकिस्तान में। हम जैतून से ही अरबों डॉलर कमा सकते हैं। हमारे ऐसे इलाके हैं, ये जो दरियाए सिंध के राइट साइड पे जितना इलाका है, ये सुलेमान का, ये नीचे DI खान में, ये और नीचे तक, ये सारा मैंने चेक करवाया है, जैतून के लिए बेहतरीन इलाका है। ये इलाका जिधर हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, यहां भी बेहतरीन जैतून उगता है। मैंने अपने घर में जैतून के पौधे लगाए हैं। तो अब हम इसी महीने इंशाल्लाह मैं बड़ी एक लॉन्च कर रहा हूं जैतून के। एक तो हम पैबंद करवाएंगे और पूरा एक जैतून का इनकलाब लेके आ रहे हैं। अब उन पहाड़ी इलाकों में जिधर लोगों के पास ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर हम जैतून के ऊपर ही करें और फिर इसका तेल ये हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये लोकल लोगों पे ये खुशहाली भी ला सकता है, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि अपने डॉलर खर्च करने के लिए। तो इंशाल्लाह ये इसी महीने में लॉन्च कर रहा हूँ। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है? जी, फरा लोधी खान बात कर रही हूँ मैदान से। जी, सवाल पूछिएगा प्लीज। जी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर से सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह उनके सुलूक से पाकिस्तान को स्टेबल करे। मेरा सवाल अपकमिंग सेनेट इलेक्शंस के हवाले से है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में तो ये तारीख रही है कि सेनेट इलेक्शन से पहले टिकटों की खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली PTI के पास कानून साजी के लिए नंबर्स भी पूरे नहीं हैं। तो खान साहब का क्या विजन है, क्या फ्यूचर स्ट्रेटजी है कि वो ये ज़मीर की तिजारत जो है सेनेट इलेक्शन में किस तरीके से रोकेंगे? देखिए, ये बड़ी एक शर्मनाक चीज़ है। ये 30 साल से हो रहा है पाकिस्तान में। सेनेट के इलेक्शन में MPs अपनी वोट बेचते हैं और कई सेनेटर्स, सारे नहीं, कई सेनेटर्स सिर्फ और सिर्फ पैसा दे के सेनेटर्स बन जाते हैं। यानी रिश्वत दे के लोगों के ज़मीर ख़रीद के वो सेनेटर बनते हैं। और हमारे अपने MPs, सब नहीं, कई
اپنی ووٹ بیچتے ہیں اور اس لیے نہیں ووٹ دیتے کسی کو کہ وہ ایک پارٹی چاہتی ہے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, وہ اس لیے دیتے ہیں کہ پیسے ملتے ہیں. تو کرپشن تو ادھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. آپ سوچیں کہ آپ کا جو ملک میں سینیٹرز ہیں جن کا بڑا اہم کام ہے فیڈریشن میں کہ ان کو اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے, وہ اگر پیسے دے کے آئیں گے تو وہ کون سی جمہوریت ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2, جو پیسے دے کے سینیٹر بنے گا وہ کہ حاتم تائی تو نہیں کہ وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا. جو رشوت دے کے سینیٹر بنے گا اس کا مطلب وہ پیسے بنانے آیا ہے. تو کرپشن تو یہی شروع ہو جاتی ہے. تو جب یہ 30 سال سے ہو رہا تھا کبھی کسی نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. پھر یہ جو مین پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, انہوں نے 2007 کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی. دونوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہوگا, یعنی کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا, کھل کے لوگ ووٹ ڈالیں گے. ہم نے 2018 میں 20 لوگوں کو پارٹی سے نکالا. وہ پیسے لے رہے تھے, پیسے لے کے انہوں نے ووٹ 20 MPs کو پارٹی سے نکالا. تو میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیلٹ کو جب سب کو پتا ہے کہ اس میں رشوت چلتی ہے تو اوپن بیلٹ کریں. کیا وجہ ہے؟ اور یہ دونوں مین پارٹیز نے بھی کہا ہوا ہے. اب ہم اس ہفتے انشاءاللہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے. ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر رہے ہیں. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اور ساری قوم کو میں چاہتا ہوں دیکھیں, آپ سب دیکھیں کہ جب سب کو پتہ ہے پیسہ چلے گا تو یہ کیوں نہیں اس امینڈمنٹ کو بیک کریں گے جدھر اوپن بیلٹ ہو, جدھر یہ اس کی وجہ سے پیسہ نہیں چلے گا. تو یہ اب اس ہفتے ساری قوم دیکھے گی کہ کون کدھر اپنا ووٹ ڈالتا ہے, کیونکہ جو بھی اگر سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ یہ کرپشن کا نظام نہیں ختم کرنا چاہتے. جی اگلے کالر ہے برطانیہ سے ہارون خان. السلام علیکم. السلام علیکم سر, پرائم منسٹر. جی ہارون, السلام علیکم. How are you, sir? You okay? جی. All right. Prime Minister Saab, there's just an important message regarding Pakistan International Airlines. As you know, overseas Pakistanis that are very much two issues ہیں. ایک تو cricket اور PIA. Pakistan, while you are always been abroad, you've seen how passionate people are about the cricket and also the international airline. So my question to yourself is, how can we resurrect the airline so that us Pakistanis can at least have our state carrier that we can fly with, we can have some peace of mind with all the Qatar, Virgin, all of them are going. But you would know historically that 1.5 million Pakistanis, not including the Europeans, how attached they are with the airline. And also there are so many young people who are now, if you see Pakistan International Airlines, that so many people want to travel to Pakistan. If you look at the international stats, there's more revenue generated for people visiting Islamabad and Lahore. So my question to you is, as everybody trusts you, and I'm being very clear, we Pakistanis here have given our heart and soul to you. And we believe you are the state, and you're the only one who can hold the state together. And especially for overseas Pakistanis who love the airline, who want to travel with the airline regardless of the service. So my question to you is very simple. How will you resurrect the airline? How would you help us to travel with our motherland regardless of all the other airlines in the industry? میں جتنی تکلیف سے آپ PIA کی بات کر رہے ہیں تو میں وہ پوری تکلیف سمجھتا ہوں, کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں PIA کو ایک دنیا کی ٹاپ ایئر لائنز سے شروع ہوئی, جس نے سعودیہ کی ایئر لائن بنائی, جس نے ایمریٹس ایئر لائن بنائی, جس نے سنگاپور ایئر لائنز بنائی, بڑی بڑی ایئر لائنز ہیں دنیا کی, اور ہم نے پھر اس کو نیچے آتے دیکھا. دیکھیں پرابلم PIA کا کیا ہوا ہے. PIA کے اندر PIA کو استعمال کیا گیا جو ہر گورنمنٹ اداروں کو تباہ کیا گیا, کہ سیاسی طور پہ بھرتیاں کر کے ان اداروں کو اتنا بڑا کر دیا گیا کہ وہ اتنا آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں بچتا. جب آپ تنخواہیں دے دیتے ہیں تو اس کے پاس پیسہ نہیں بچتا. دوسری چیز کرپشن. سارے ادارے اگر تباہ ہوئے ہیں وہ کرپشن کی وجہ سے ہوئے ہیں.
اور اس کی وجہ سے آج پی آئی کا ذرا مسئلہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس کے اوپر 400 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے. جو ٹوٹل قرضہ پی آئی پہ ہے وہ 400 ارب روپے ہے. اب اس کے اوپر سود دینا پڑتا ہے, اس کے اوپر پیکیجز دینے پڑتے ہیں اس کو سسٹین کرنے کے لیے. لیکن یہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے اوپر, اور اس کے اوپر جو وہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اس کے لیے اچھے جہاز لیں, نئے جہاز لیں. جس طرح ایئر لائنس کو تو نئے جہاز چاہیے, آپ جو بڑے اچھے اچھے جہاز جن کی فیول کم ہے, جن کا کاسٹ چلانے کا کم ہے, لیکن ہمارے پاس وہ اس طرح کے فنڈز نہیں ہیں, اور کیونکہ اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے. کوشش پوری کر رہے ہیں, اور اللہ کا کرم تھا کہ یہ کرونا سے پہلے وہ ٹھیک طرف جا رہا تھا, آپریٹنگ لاس بھی کم کر دیا تھا. اگر قرضے قسطیں نہ دینی پڑے تو وہ بیلنس بھی کر رہے تھے. اوپر سے کرونا آ گیا. اب کرونا سے آپ سارے جانتے ہیں ساری دنیا میں ایئر لائنز اب پرابلمز پہ چلی گئی ہیں کرونا کے بعد. اب میری کوشش پوری یہ ہے کہ پی آئی اے کو ایک پروفیشنل ایئر لائن بنایا جائے, اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ, اور وہ ہم کر رہے ہیں. اس وقت کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں. دوسرا ہمارے پاس جو اس کے اندر اس کے اندر جو جتنے زیادہ لوگ امپلائے ہوئے ہیں وہ اگر آپ ریشو دیکھیں ایئر کرافٹ ٹو لوگ وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہمارا اس کے اوپر بھی پلان کریں گے یہ قرضہ ہم نے کیسے اتارنا ہے. تو جیسے جیسے انشاءاللہ ہم یہ قرضہ اتارتے رہے تو یہ ایئر لائن تو ہے وائبل, کیونکہ روٹس بہت اچھی ہیں. 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہیں, وہ سارے پی آئی اے پر ٹریول کرنا چاہتے ہیں. بہت بڑی طاقت ہے. لیکن اس وقت صرف مسئلہ اتنا بڑا قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے, جو کہ ہر ادارے میں مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمارے قرضے, اسٹیل مل اس کے اوپر کوئی 300 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے, اور پاور سیکٹر کے اندر سیکولر ڈیٹ چڑھی ہوئی ہے. تو ہمارا مسئلہ صرف یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس پیسہ نہیں بچتا ان کو ریفارم کرنے کے لیے. جی آپ سب سے گزارش ہے کہ سوال کیجئے مختصر, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے پروگرام میں شرکت کرنے کا. رضوان ارشد صاحب ہمارے پاس ہے. جی رضوان بھائی السلام علیکم. رضوان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھئے گا پرائم منسٹر صاحب سے. جی السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. سر میرا یہ سوال ہے کہ کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں, تو میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ آپ لوگ اکیلے لڑیں گے پی ٹی آئی یا پھر اتحاد کے ساتھ لڑیں گے؟ یہ بھی میں کہہ نہیں سکتا. کشمیر کے الیکشن میں ہم نے پوری اسٹریٹجی نہیں بنائی ابھی, لیکن انشاءاللہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے. عطاء رحمان صاحب ہیں اگلے کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی آپ سوال پوچھئے. سر السلام علیکم. میرا نام میاں رضا رحمان ہے اور میں سرونگ اسکول ایسوسی ایشن کی نمائندگی کر رہا ہوں. جناب وزیر اعظم صاحب, آپ کا تعلیمی ویژن جو ہے یکساں نصاب تعلیم قابل ستائش ہے, اور انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور اس کو کامیاب کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا تعلیمی نظام میں پرائیویٹ سکولز اور پرائیویٹ ٹیچرز ملک پاکستان کے لیے مزید خدمات انجام دے سکتے ہیں؟ کیونکہ سر ہمیں نہ تو کسی فیصلے میں شامل کیا جاتا ہے, نہ ہمیں سٹیک ہولڈر سمجھا جاتا ہے, اور جتنی بھی اتھارٹیز ہیں خاص کر کے پنجاب کی, وہ کسی بھی معاملے میں ہمیں شامل نہیں کرتے, اور بعض اوقات ایسے میسیجز فلوٹ کر دیتے ہیں جس سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعلیمی نقصان ہوتا ہے. سر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس معاملے کا نوٹس لیں اور چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کو ڈائریکٹو دیں کہ وہ ہمارے ساتھ میٹنگ کر کے ہمارے مسائل کا ازالہ فرمائیں. اس کے ساتھ سر میں آپ کی توجہ ایل ڈی اے کے نیو ایکٹ 2020 پہ دلانا چاہتا ہوں, جس کے بعد تعلیم پوری ہونے کا کبھی اندیشہ ہے. سر چھوٹے اسکول اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور انہیں کوئی فائنینشیل پیکیج یا کوئی پریفرڈ سروسز قرار دے دیا جائے تو ان کے بہت سارے مسائل آپ حل فرما سکتے ہیں. سر بصورت دیگر سر ان چھوٹے اسکول جو ہیں یہ بند ہو سکتے ہیں اور تعلیم مزید مہنگی ہو سکتی ہے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کرونا کے دور کے اندر جب سکول بند ہوئے تو جو چھوٹے پرائیویٹ سکولز تھے ان کو بہت نقصان پہنچا ہے. بلکہ ہمارے کیونکہ دیکھیں نا, کرونا جب ہوا تو جب لاک ڈاؤن ہوا, یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے اس وقت. جب لاک ڈاؤن ہوا تو چیزیں بند ہوئی, جو سارا سروس سیکٹر ہے وہ بیٹھ گیا, ٹورزم بیٹھ کے, ہوٹلز, ریسٹورنٹس, ان کو سب کو نقصان ہوا, شادی گھر.
پھر ساتھ ساتھ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں, جو پرائیویٹ اسکول سیکٹر ہے, اس کو بہت نقصان ہوا. تو اس کے لیے ہم کر رہے ہیں, مسلسل ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ان کی ہم کیسے مدد کر سکیں. دیکھیں پرائیویٹ جو اسکول کا جو سیکٹر ہے اس کو بالکل ہم نے مدد کرنی ہے. میں حیران ہوں کہ آپ سے کسی کنسلٹ نہیں کیا, کیونکہ شفقت محمود جو فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے مسلسل میٹنگز کی ہیں. پنجاب میں اور پختونخوا کے جو ایجوکیشن منسٹرز ہیں ان کا جاب ہے میٹنگز کرنا. لیکن میں یہ پورا چیک کروں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کو نہیں لیا. ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں بات چیت کرنے کی پرائیویٹ سکول سے کہ کیسے ہم ان کی مدد کر سکیں. ظاہر ہے ہمارے پاس وہ ریسورسز تو نہیں کہ ہم ساروں کو پیسے دے سکیں, لیکن ہم اور چیزوں میں پوری چھوٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے ہم ٹیکس بریکس ہیں یا پھر کئی ہم نے قرضے دیے ہیں یہ کرونا کے چھوٹی انڈسٹری کو, تاکہ وہ بالکل بیٹھ نہ جائے. تو اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا, کیونکہ تعلیم کا سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ بڑا پرائیویٹ جو سکولز کا سیکٹر ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے مجھے پتہ کرونا کے دور میں. جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم, میں الفت بات کر رہی ہوں, الفت مصطفیٰ قلعہ دیدار سنگھ سے. جی جی. سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنا تھا کہ پی ٹی وی نے یہ بہت بہت گریٹ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ پی ایم سے بات کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی, میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سیکنڈ میرا کویشچن ہے عمران خان صاحب سے, کائنڈلی یہ ذرا بتائیں کہ ہم نے سب سے زیادہ ووٹ جو ہے مطلب انہیں دیے ہیں, نوجوانوں نے سب سے زیادہ ووٹ انہیں دیے ہیں, اور ہم نے بڑی ان سے امید لگائی ہوئی تھی کہ یہ جب آئیں گے تو حالات چینج ہوں گے, خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کیا کیا ہے. ایک تو یہ اس کا مجھے بتائیں, اور دوسرا انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک روزگار اسکیم متعارف کروائی تھی, لیکن میں خود اس کے لیے قرضہ لینے کے لیے گئی بینک میں, تو میرے ساتھ اور بھی کافی لڑکیاں تھیں, تو بینک والوں نے کہا یہاں پہ تو کوئی قرضہ نہیں ملتا. تو مجھے یہ بتائیں, یہ سننے میں آ رہا ہے قرضہ تو سیالکوٹ کے علاوہ باہر کسی کو مل ہی نہیں رہا ہے, تو یہ پی ایم صاحب پلیز اس چیز کا پتہ کروائیں کہ قرضہ مل کس کو رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ قرضہ نہ سیالکوٹ دیتا نہ کوئی, یہ بینکس جو بینکس ہیں وہ بالکل اپنی ایویلویشن کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک فارم بھیجتے ہیں کہ جی مجھے یہ قرضہ چاہیے, وہ بینک اس کے بعد ایویلویٹ کرتے ہیں بالکل میرٹ کے اوپر, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے. اور بینک ویسے بھی پرائیویٹ بینکس ہیں, انہوں نے کوئی کسی کو پولیٹیکل بیسس پہ تو قرضہ دینا نہیں ہے, وہ میرٹ کے اوپر دیتے ہیں اور اسی کے اوپر ایویلویشن ہوتی ہے, اس پہ قرضہ ملتا ہے. کوئی کسی قسم کی اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے. جس طرح ہمارا جو احساس پروگرام تھا, ہم نے 180 ارب روپیہ بانٹا ہے. کوئی مجھے آج ایک کہہ دے کہ ایک بھی روپیہ کسی سیاسی بیسس پہ کسی کو بانٹا ہو. ساری ایویلویشن ہوتی تھی, ڈیٹا بیس سامنے آتا تھا, اس کے اوپر ایویلویٹ کرتے تھے, اس کے مطابق قرضہ دیا جاتا تھا. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اس احساس پروگرام میں جس کی آبادی سے زیادہ قرضہ دیا وہ سندھ کے اندر دیا ہے, کیونکہ اندرونی سندھ میں زیادہ غربت تھی, تو سب سے زیادہ قرضہ تو ادھر دیا ہے جو کیش ہم نے ٹرانسفر. تو اس لیے میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا کامیاب جوان کا بھی پروگرام ہے جو قرضے دینے کا, اس میں کسی قسم کا ہماری مداخلت نہیں ہے. یہ بینکس خود ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو میرٹ کے اوپر آئے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے, وہ بینک ایویلویٹ کرتا ہے. وہ اور ہماری آفس سے کوئی ایویلویشن نہیں ہوتی. تو یہ پیورلی میرٹ کے اوپر ملتے ہیں. اور میں صرف 2 چیزیں اور آپ کو کہہ دوں. دیکھیں ہماری اس وقت کوشش ہے کنسٹرکشن سیکٹر, اس وقت کنسٹرکشن سیکٹر بوم کر رہا ہے. ہماری جو سیمنٹ ہے اس کی ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں. بدقسمتی سے کیونکہ کمی ہو گئی ہے سریے کی, اس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. لیکن یہ سب سے زیادہ جو روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر دیتا ہے, اور اس کو میں نے خود یہ سارا جو کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہر قسم کے انسینٹیوز دیے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. دوسری چیز انڈسٹری ہے. اس وقت ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو 60% پاکستان کی ایکسپورٹس کرتی ہے وہ کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. لوگ نہیں مل رہے ہیں, ان کو مزدور نہیں مل رہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر, وہ اس طرح اتنی کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے پورا زور لگایا, انسینٹیوز دیے. جو لارج سکیل انڈسٹری ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پچھلے مہینے جو اس کی گروتھ ہے وہ سب سے
یعنی وہ روزگار دینے والی انڈسٹریز ہیں. انشاءاللہ جو ہمارا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ ہے ٹورزم اور یہ جو سروس سیکٹر, ریسٹورنٹس. ادھر کرونا کی وجہ سے مشکل پڑی ہے, وہ ساری دنیا میں پڑی ہوئی ہے. لیکن آپ فکر نہ کریں, جس طرف ہمارا اب جو پاکستان جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا بڑھتا رہے گا, ہماری انڈسٹری بڑھتی رہے گی, تو روزگار کے بھی اور موقع بڑھتے جائیں گے. جی پرائم منسٹر صاحب, سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے, مدثرہ نوید صاحبہ ہیں, 2 سوال انہوں نے پوچھے. ایک تو کہہ رہی ہیں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا, کیونکہ خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں کب تک ہیلتھ کارڈ کی سہولت میسر ہوگی. اور ساتھ ہی میں پوچھتی ہیں یہ براڈ شیٹ کا معاملہ کیا ہے, اور جسٹس عصمت سعید اپوزیشن کو قبول نہیں ہے تو کوئی اور آپ اس پہ ہیڈ لگائیں گے اس کمیشن کا؟ دیکھیں, مجھے سب سے زیادہ تو فخر اس وقت پختونخوا کی حکومت پہ ہے کہ انہوں نے جو ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اس سفر پہ نکل گئے ہیں. ساری اپنی آبادی کو, ساری پختونخوا کی آبادی کو, سارے گھر خاندانوں کو انہوں نے ہیلتھ کارڈ دے دیا. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ان کو انشورنس مل گئی ہے. 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کو دیا ہے کہ اس کوئی بھی بیماری ہو 10 لاکھ روپے تک ان کے پاس انشورنس آ گئی. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کام کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں, ایک گھر میں جب بیماری ہوتی ہے, غریب گھر میں, تو وہ بے بسی کا عالم سوچیں کہ جب بیماری ہے اور پیسے نہیں ہیں ہاسپٹل کے لیے, تو یہ جو ہیلتھ کارڈ, یہ آپ کو پتہ ہے امیر ترین ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے, جو کہ آج پختونخوا نے آج پوری کر دی ہے, اور ہم سب ان کو مبارک دے رہے ہیں. پنجاب نے فیصلہ کیا ہے, پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے, اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیلتھ انشورنس دے دیں گے, تاکہ وہ بھی سارا کور ہو جائے. یعنی کوئی گھر کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر ہمارے گھر میں بیماری ہے تو ان کے پاس ایک کارڈ ہوگا, وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک مجھے بڑا فخر ہے اس چیز کے اوپر. دوسری چیز آپ نے بات کی براڈ شیٹ کی. دیکھیں, براڈ شیٹ میں کیا ہوا, مشرف گورنمنٹ نے ایک کمپنی کو ہائر کیا کہ جناب یہ جو پیسہ چوری ہو کے ملک سے باہر گیا ہے اس کی نشاندہی کی جائے. وہ کمپنی نے نشاندہی کر دی, اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے $100 ملین نواز شریف کا پیسہ جو باہر پڑا ہوا تھا اس کی نشاندہی کر دی. اور اس کے اندر یہ فلیٹ بھی تھے, یہ 2002 کی بات ہے. انہوں نے یہ جو ان کے مے فیئر کے اربوں پتی فلیٹس, وہ بھی اس کی بھی نشاندہی کر دی. اس کے علاوہ انہوں نے جو نشاندہی کی وہ $100 ملین کی پراپرٹیز. ادھر سے مشرف نے ان کو NRO دے دیا, ان سے سمجھوتا ہو گیا, ان کو سعودی عربیہ بھیج دیا, NRO دے دیا. وہ جو کمپنی تھی اس نے کہا کہ جی ہم نے تو نشاندہی کیا, اپنا کانٹریکٹ پورا کر دیا, ہمیں اب پیسے دیں. تو یہ جو لندن میں فیصلہ ہوا آخر میں عدالت میں جا کے, انہوں نے جو $100 ملین کی نشاندہی کی تھی اس کا انہوں نے 20% انہوں نے دے دیا اس کمپنی کو, جس کو ہماری حکومت کو دینا پڑا. اور پھر اب ہم اس کے اوپر پوری جسٹس عصمت سعید کو اس لیے ہم لے رہے ہیں کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہے, وہ خاص ان کی ایکسپرٹیز ہے یہ جو احتساب اور کرپشن کے اوپر. انہوں نے نیب کے لیے بھی پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں. تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دوسرا NRO تھا وہ بھی سامنے آئے, جدھر آصف زرداری کو انہوں نے پہلے وہ جو سر محل تھا اس کا انہوں نے NRO دے کے وہ پیسے دے دیے جو پاکستان گورنمنٹ کو آنے تھے. پھر جو $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑا تھا اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کرے. تو ہم پورا جسٹس سعید کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں, وہ نیب کے پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں دونوں کیسز کا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں فہد جمشید حیدرآباد سندھ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی کیا سوال ہے پرائم منسٹر سے آپ کا؟ سر میں فہد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. سر حیدرآباد کا انفراسٹرکچر سر بہت خراب ہے, ساری روڈیں, سڑکیں اور ہاسپٹل جو ہے نا ہمارے یہاں بہت برا حال ہے سر. اور سر دوسرا یہ کہ صوبائی گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی ان سے تو سر کوئی امید نہیں ہے ہم لوگوں کو نا سر. ہم ساری جو نوجوان ہیں یا میرے جیسے اور نوجوان جو ہیں وہ سب آپ سے ہی امید رکھتے ہیں. اور سر آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد کے اوپر کوئی توجہ فرمائے سر, یا یونیورسٹی بھی. اور سر ہم ویسے ہی جو ہے کوٹا سسٹم کی ایسے پیسے میں سر بہت ادھر کا حال, اس پہ خاص آپ توجہ فرمائیں سر.
यही जी अर्ज ये है कि देखें 18वीं तरमीम के बाद सारा जो सेंटर से सारे इख्तियारात चले गए सूबे में और पैसे भी सेंटर सूबे को दे देता है, तो ये सब कुछ सूबे के नीचे है। कराची हो, हैदराबाद हो, जितने भी सिंध के शहर हैं वो सिंध हुकूमत के नीचे हैं और उनके पास बजट चला जाता है, तो उसमें हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। कराची के लिए तो क्योंकि जब वो जो फ्लड आया तो उसकी वजह से एक कमेटी बनी है सेंटर की और सूबे की जो कराची के मसले हल करने के लिए निकली है। तो असल में तो सूबे की मसलन आप पंजाब गवर्नमेंट की जो भी पंजाब में है वो पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिस तरह केपी गवर्नमेंट, जिस तरह बलूचिस्तान। तो इसलिए सेंटर का आइन के मुताबिक हम उसमें मुदाखलत कर नहीं सकते, या तो सूबाई हुकूमत का है, उसके बगैर नहीं कर सकते। जी अगले कॉलर हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सरदार बशारत अब्बासी, कुछ सेक्टर आजाद कश्मीर से। जी क्या सवाल है आपका वजीर आज़म से? वजीर आज़म, सबसे पहले हम आपने कश्मीर इशू को सारी दुनिया में हाईलाइट किया। मैं सारी कश्मीरी कौम की तरफ से आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब वज़ीर आज़म, मैं पुंछ सेक्टर जावड़ा मटोर बटल हजीरा से आपसे मुखातिब हूँ। आए रोज बिला फायरिंग हिंदुस्तानी आर्मी करती है। हमारे हर जगह पे नौजवानों की लाशें उठाते हैं, कभी हम बच्चों की मैयतें उठाते हैं और कभी खवातीन की मैयत उठती है। जनाब वज़ीर आज़म, आपसे हमारा मुतालबा है कि आप आज बहुत हमारी जितनी जो इन फ्रंट ऑफ बॉर्डर हम हैं, हमें टैंकर्स की जरूरत है। जनाब वज़ीर आज़म, बहुत महदूद पैमाने पर टैंकर्स तामीर किए जा रहे हैं और सारी आबादी की महरूम है। जी देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है और बहुत ही ट्रेजेडी है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो शेलिंग होती है और उससे जो लोग मुतासर हैं और वो बहुत बड़ा इलाका मुतासर है। हमने हेल्थ कार्ड यानी हेल्थ इंश्योरेंस तो हमने यहाँ से पहुँचाई है उस सारे इलाके को, ताकि कम से कम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। लेकिन ये एक बड़ा मसला है। हम इसमें यूनाइटेड नेशंस से भी और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान को प्रेशर डालने के लिए कि वो बेकसूर जो शहरी रह रहे हैं, जो बेचारे सिविलियंस रह रहे हैं, उनके ऊपर तो ये किसी तरह ये रोका जाए। लेकिन देखें, कश्मीर का मसला ऐसा है कि ये उस स्टेज पे पहुंच गया है कि ये अब पहले तो ये ख़त्म ही हो गया था ना इंटरनेशनली, अब ये इंटरनेशनली सारी दुनिया कश्मीर की तरफ देख रही है। अभी आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है और इंशाल्लाह ये जो अब नई एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में आई है जो बाइडन की, इनसे भी हम बात करेंगे कि प्रेशर डालें जो इस वक्त कश्मीर के अंदर हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है ख़ास तौर पे, लेकिन ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी। तो आप ये बेफिक्र हो जाएं, इसके ऊपर पूरी हम कोशिश कर रहे हैं हर फोरम पे। मैं इंशाल्लाह 5 तारीख को जलसा भी कर रहा हूँ कोटली में जाके जलसा भी कर रहा हूँ इसी चीज़ के ऊपर, अपने लोगों को भी हौसला देने के लिए। जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर में लोग इतनी दिलेरी से सह रहे हैं जो जुल्म है वहाँ, उनके लिए भी, और फिर इंटरनेशनल फोरम पे मीडिया पे अपनी आवाज़ पहुँचाना, आगाह करना। तो इंशाल्लाह 5 को मैं वो भी कर रहा हूँ। जी अगले कॉलर से बात करेंगे। मसूद साहब हैं इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, आपका क्या सवाल है वजीर आजम से? वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम मोहम्मद मसूद है जी। मेरा तल्लुक तरलई कलां पूरा सरदार इस्लामाबाद से है जी। जी सवाल। मेरी जमीन है जी ये तरलई कलां और गुड़ा सरदार में। यहाँ पे एक सोसाइटी है गौरी टाउन के नाम से, जिसके चला रहे हैं ये चौधरी अब्दुल रहमान और उस्मान। ये जो है मेरी जमीन है, इन्होंने कब्जा किया हुआ है और ये इनके पास बहुत गुंडे हैं जी और ये हमें बहुत तंग करते हैं जी। और मैंने बहुत बार कराल थाना में भी दरखास्तें दी हैं जी और डीएसपी साहब से भी दरखास्त दी है जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। बासर लोग हैं जी, ये सियासी लोग इनके साथ मिले हुए हैं और ये मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं सर। मैं एक तो ये प्लीज़ नोट कर लेना आप, इनसे नंबर भी ले लेना और इसका पता ले लेना। मैं आज सारों को जो भी ये देख रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर का सिटीज़न पोर्टल है,
اس کے اوپر اگر کسی کی زمین پہ قبضہ ہے یا کسی طاقتور نے قبضہ کیا ہوا ہے سرکاری زمین پہ، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ میرے پورٹل کے اوپر وہ لکھوائیں. اور میں نے ایک یہ جو سارے پاکستان میں قبضہ گروپ ہے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ ایک طاقتور لوگوں کی پناہ کے اندر رہ کے یہ ساری یہ واردات کرتے ہیں. اور یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ شروع ایسے ہوا کہ یہاں جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز، جو یہ دو مین پولیٹیکل پارٹیز، انہوں نے سب سے پہلے قبضہ گروپوں کو پالنا شروع کیا. اور میں شروع میں آپ کو کہا کہ یہ قبضہ گروپ ان کے جلسے بھی فائنانس کرتے تھے، ان کو بھی فائنانس کرتے تھے، ان کی ATM مشینیں بھی بنے ہوئے تھے، ان کی پناہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے وزیر اور پرائم منسٹرز ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، بلکہ کئی وزیر خود قبضہ گروپ کے حصے بنے ہوئے تھے، انہوں نے بھی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے. اور جب انتظامیہ دیکھتی تھی، پولیس اور جب انتظامیہ دیکھتی تھی کہ جناب وہ فلانے قبضے گروپ کو پروٹیکشن دے رہی ہے پرائم منسٹر اور اس کے وزیر، تو وہ خود اپنے قبضہ گروپ کو بھی پروٹیکشن دینا شروع ہو گئے. تو پورا سسٹم بن گیا. اور یہ کس کی زمینوں پہ قبضے کرتے تھے؟ غریب لوگوں کی. وہ لوگ جس طرح بھی انہوں نے کہا میری آواز نہیں ہے، وہ اچھا وہ دیکھ لیتے تھے کہ کس کی زمین پہ قبضہ کرنا. جب دیکھتے تھے کہ وہ کوئی کمزور لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، بے آواز لوگ ہیں، یا بیرون ملک پاکستانی ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زمین پہ قبضے کر لیتے تھے. اور پھر ساتھ مل جاتی تھی پولیس، انتظامیہ ساتھ مل جاتی تھی، اور بیچارے لوگ بے بس ہو جاتے تھے. تو اس کے اوپر ہم نے پوری وار ڈکلیئر کر دی ہے. ہم اس وقت سارے قبضہ گروپوں کے پیچھے جا رہے ہیں، زمینیں دیکھ رہے ہیں، ریکارڈز دیکھ رہے ہیں، سرکاری زمینوں کے ریکارڈ جدھر انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، جس میں بڑے بڑے سیاستدان اربوں روپے کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ نیچے تک قبضہ گروپ کے اوپر اب جا رہے ہیں. اور یہ ایک اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک سول پروسیجر کوڈ یعنی لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں. ہم نے جو اصلاحات کی ہیں لیگل سسٹم میں، وہ یہ ہے کہ پہلے اگر زمین کا کیس ہو تو 30-40 سال اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا تھا. اب ہم جو نئی سول پروسیجر کوڈ لے کے آ رہے ہیں جو آ گئی ہے پنجاب میں اور پختونخوا میں، اس میں 1 سال کے اندر فیصلہ ہونا ہے. اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ یہ جو قبضہ گروپ ہیں، جب انہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ فیصلہ نہیں ہوتا، تو اس لیے آخر میں لوگ ان کو پیسے دے دیتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا ان سے پیسے لے کے. تو ہم اب ایک ہر طرح جا رہے ہیں، قانونی طور پہ بھی جا رہے ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے لوگوں نے سرکاری زمینیں وہ آپ کے سامنے ہیں، بڑے بڑے محل گر رہے ہیں، ہم نے اب پورا ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے. اور میں آج پھر لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ دیکھیں آپ کی زمین پہ قبضہ ہو یا سرکاری زمین پہ قبضہ ہو، میرے سٹیزن پورٹل کے اوپر فوری طور پہ اس کو درج کروائیں. ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سے لوگ ملک طول و عرض سے، بیرون ممالک سے کوشش کر رہے بات کرنے کی، لیکن انشاءاللہ آج جن لوگوں کو موقع نہیں مل سکا، ہم دوبارہ بھی یہ نشست کریں گے تاکہ آپ بھی وزیر اعظم سے بات کر سکیں. اور انشاءاللہ لیڈر عمران خان کی قیادت میں یہ ملک ترقی کرے گا اور یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. کیسی یہ ہوائیں چلی، امیدیں تجھ سے جڑی، ساتھ ہے تیرے ہر بچہ اور بوڑھا، ساتھ ہر ماں کی دعا، وعدوں پہ تیرے جن